جی رحم اللہ من قرأ الفاتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلوات محمد وعلى ابھی آج چونکہ دوسرا دن ہے اس لیے میں حدیث کا ایک مرتبہ اور ترجمہ کر دیتا ہوں. بیچ میں پھر بھی کبھی اور کر دوں گا اور تاکہ ہر روز بہرحال ضرورت نہ پیش آئے. انشاءاللہ یہ حدیث پوری اگر یاد نہ ہو پائے تو اس کے کچھ کلمات آپ محفوظ رکھیں انشاءاللہ. اور اگر عربی میں نہ ہو تو کم سے کم اس کا اردو ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ان چند دنوں میں محفوظ ہو جائے. کیونکہ یہ وہ حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذریعہ جو بنیادی ترین سبب بیان کر رہی ہے کربلا کے عظیم واقعے کا کہ کربلا میں اتنی عظیم قربانیاں کیوں دی گئیں. پنجتن پاک کی آخری فرد جو پوری بشریت میں سب سے عظیم مقام کی حامل ہے اس نے کیوں اپنے بھرے گھر کو لٹا دیا, کیوں بچوں اور بیویوں کو لے کر آئے, کیوں حج کو چھوڑ دیا, کیوں حج کے بالکل آخری لمحات میں عمرہ کر کے حج چھوڑ کر چلے آئے. ان سارے سوالوں کا جواب رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی دیکھے کسی ایسے ظالم حاکم کو کہ جو مستحلا لحرم اللہ جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہو, ناقصا لعہد اللہ عہد الہی کو توڑ رہا ہو, اللہ کے عہد کو, اللہ کا عہد نہیں اللہ کا پورا دین, اللہ کا قانون, اللہ کی شریعت جو اسے توڑ رہا ہو, مخالفا لسنت رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہو, یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان اور اللہ کے بندوں کے درمیان انسانوں کے درمیان وہ گناہوں اور تعدی اور عدوان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو, فسق و فجور کر رہا ہو, گناہ کر رہا ہو لوگوں کے درمیان میں, یعنی علل اعلان, لوگوں کے درمیان یعنی علل اعلان گناہ کر رہا ہو. اس کی وضاحت تھوڑی میں بعد میں کروں گا. آج میں ایک لفظ بیان کر لوں جو انشاءاللہ تعالی جو یہ کام کر رہا ہو تو یہ کرنے والے کو یہاں کچھ نہیں کہا جا رہا ہے. یہ آپ بہت توجہ کریں گے آخر تک.
عشرے کے آخر تک یہ جو کچھ کر رہا ہے، وہ ایک ظالم حاکم ہے تو وہ یہ سب کرے گا ہی۔ ایک ظالم حاکم سے یہ امید تو نہیں کی جائے گی کہ وہ آ کر عدل کرے گا، وہ انصاف کرے گا، وہ رسول اللہ کے سنتوں کی حفاظت کرے گا، وہ رسول اللہ کے سنت پہ چلے گا۔ وہ ظالم جائر ہے، سلطان جائر کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ظالم حاکم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ آ کر غریبوں کا خیال رکھے گا، کسانوں کا خیال رکھے گا، مائنارٹیز کا خیال رکھے گا۔ جب ظالم ہے تو وہ ظلم کرے گا ہی۔ ابھی یہاں ظالم کی بات نہیں، اس کے قانون الگ ہیں، اس کے لیے وہ کیا ہے، وہ الگ مسائل ہیں کہ ظالم حاکم کا انجام کیا ہوگا، ظالم حاکم کی حکومت کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے لیے بھی روایتیں، حدیثیں ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گے، وہ بھی پیش کی جائیں گے۔ لیکن ابھی جو ساری بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کسی ظالم کو کرتے ہوئے جو دیکھے، یہاں بحث دیکھنے والے کی ہے۔ اب دیکھنے والا کون ہے، اس میں کوئی بھی قید نہیں ہے، فقط رسول اللہ نے فرمایا کہ من، جو بھی، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلمان ہو، جو بھی دیکھے، اگر یہ کوئی ظالم حاکم ایسا کر رہا ہے اور اس کے کرنے پہ فلم یغیر علیہ، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ آج میں اسی لفظ کی تھوڑا وضاحت کروں گا کہ یہ سب کچھ ہوتا دیکھتا رہے، دین کو پامال ہوتا دیکھتا رہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال ہوتا دیکھتا رہے، یہ سارا منظر دیکھتا رہے، اور یہ دیکھنے کے بعد فلم یغیر علیہ، اس کے اندر کوئی بھی تغیر نہ آئے۔ یغیر تغیر سے بنا ہوا ہے، تبدیلی، یعنی اس کے اندر کوئی تغیر نہ آئے، اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہ آئے۔ اور پھر یہ بھی بتائے کس طرح کی تبدیلی آ سکتی ہے، بقول ولا فعل، نہ زبان سے کچھ تبدیلی آئے، نہ وہ زبان سے کچھ بولے، ولا فعل، اور نہ ہی اس کے عمل میں کچھ تبدیلی آئے، وہ ایسے ہی اپنی زندگی گزار رہا، کچھ ہوتا رہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے، شرک ہوتا رہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے، بت پرستی ہوتی رہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے، حق مذہب میں داخل کیا جائے باطل کو، ہم سے کیا لینا دینا ہے، کوئی کچھ کرے تو کرے، ہمیں کیا لینا دینا ہے، عزاداری جیسے مقدس نام پر جاہلانہ کام کیے جائیں تو ہمیں کیا لینا دینا ہے، ظلم کہیں بھی ہو، اگر اس کے ذریعے سے انسان یہ سب کچھ دیکھے اور کچھ نہ کہے اور کچھ نہ کرے، بقول ولا فعل کا مطلب یہ ہے، نہ کچھ کہے نہ کچھ اس کے خلاف کرے، تو انجام رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کان حقا علی اللہ، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے اس دیکھنے والے کا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، بتا دیا، چاہے وہ مومن ہو، چاہے اپنے آپ کو جو بھی سمجھتا ہو، چاہے بڑے خاندان کا سمجھتا ہو، چاہے نبیوں کے خاندان کا ہو، چاہے سادات خاندان کا ہو، چاہے غیر سادات خاندان کو ہو، چاہے اصحاب کے خاندان کو ہو، یہ جو بھی ہو، اگر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش رہے اور کوئی تبدیلی اس کے اندر نہ آئے، تو کان حقا علی اللہ، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ ان یدخلہ مدخلہ، اس خاموش انسان کا انجام وہی کرے جو اس ظالم کا انجام کرے۔ حدیث مدخل یعنی داخل ہونے کی جگہ، یعنی جس جہنم کے جس طبقے میں اس ظالم کو داخل کر دے اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش انسان کو بھی وہیں داخل کر دے، چاہے خود کو کچھ بھی سمجھ۔ دیکھیں یہ بہت بنیاد ہے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ شاید ہماری زندگی گزر گئی ہو بہت ساری، لیکن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی بنیادی ترین حدیث جس کے لیے اتنی بڑی کربلا پیش آئی، شاید میں نے سنی بھی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذاکروں کی باتیں ابھی زیادہ سنتے ہیں، امام کی باتیں ہم تک بیان ہی کم کی جاتی ہیں، چونکہ امام کی باتیں سنجیدہ ہوتی ہیں اور ہمیں سنجیدہ باتیں سننے کی عادت نہیں رہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ذاکرین بھی کیا ہے، کہتے ہیں کہ سنجیدہ باتیں بیان کریں گے تو لوگ نہیں سنیں گے، سننے کو تیار نہیں ہوں گے، لیکن اپنی گڑھی گڑھائی باتیں، اس میں نقطے، لوگوں کے جذبات کو ابھارنا اور جذبات میں ابھار کے ان کو چار تعریفیں لینا، ان سب میں پوری مجلس ختم ہو جاتی ہے، پورا محرم ختم ہو جاتا ہے، پورا ایام اضحیٰ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بنیادی ترین مسئلہ کربلا کا جو حسین ابن علی ہفتہ ہر کے لشکر کو سمجھا رہے ہیں، اور کوئی سمجھا یا نہ سمجھا لیکن ہر تو سمجھ گیا،
خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا بعد میں جو پیش، اور بھی لوگ سمجھے ہوں گے، کیونکہ اب یہ نہیں معلوم، نام پورے تاریخ میں ڈیٹیل سے نہیں آئے ہیں اور شاید آپ کے سامنے پیش بھی نہیں کیا جاتا کہ عاشور، شب عاشور سے لے کر عاشور تک، بلکہ عصر عاشور تک کربلا میں عمر سعد کے لشکر سے کم 32 لوگ نکل کر حسین ابن علی کے لشکر میں۔ نام ایک جو مشہور ہے وہ اس لیے کہ چونکہ ہر کا نام بہت بڑا تھا، ہر پہلے سے گھیر کے لایا تھا، ہر بڑا سپہ سالار تھا، ہر کے اختیار میں فوج تھی، لیکن اور بھی جو بہت سارے لوگ آئے ان کو وہ سپہ سالار نہیں تھے، ان کے پاس فوج نہیں تھی، وہ ایک عام سپاہی تھے، لیکن اتنے لوگ آئے۔ اور بھی تعداد بیان کی گئی تاریخ میں تھوڑا اختلافات کے ساتھ، اور بھی کچھ تعداد بیان ہے، لیکن کم سے کم یہ تعداد ہے کہ 32 لوگ ادھر سے آئے۔ اور اسی لیے شہدائے کربلا کی تعداد جب آگے دیکھیں گے، یوں تو مشہور 72 ہے، 72 ہم لوگ کہتے بھی ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، 72، لیکن حتیٰ مقتل میں جب کربلا میں، خود کربلا میں جو لوگ کربلا زیارت کرنے گئے ہیں، وہ ابھی تصویریں ایسے مل جائیں گی نیٹ پہ، حتیٰ خود کربلا میں جو گنج شہیدہ میں صرف نام لکھے ہوئے ہیں، صرف انہی کو آپ شمار کریں تو وہ 82-84 نام صرف گنج شہیدہ کے نام ہیں، باقی اور شہداء دوسری جگہوں پہ دفن ہیں۔ آپ دیکھیں نکال کے گنج شہیدہ، وہ تصویر نکالیں، آپ ڈھونڈیں، پھر مقتل کی کتابیں موجود ہیں۔ بہرحال ایک تقاضا میں ہر جگہ کرتا ہوں، آپ کے سامنے کر دوں، بعد میں کرتا، شاید اور لوگ آتے ابھی دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن کا اور کرونا کا اثر جو ہے محسوس ہو رہا ہے، مائک بھی نہیں لگا ہوا ہے، شاید لوگوں تک آواز نہیں پہنچتی، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، لیکن میں بیان کر دے رہا ہوں، بعد میں اشارہ ہوگا پھر عرض کر دیں گے کہ کم سے کم ایک مومن، ایک مسلمان، کیونکہ ہر مسلمان پر حسین ابن علی کا حق ہے، ہر مسلمان پر، تو ہر مسلمان کم سے کم ایک معتبر اتھینٹک مقتل کی کتاب اٹھا کے ضرور پڑھ لے، ایک کتاب۔ اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو چلو میری مجلس میں نہ آئے ہیں، ایک کتاب پڑھ لیں، البتہ بہتر یہ کہیں اور سے وقت نکالیں، مجلس سے وقت نہ نکالیں، بہت سارے وقت ہم فضول میں خرچ کر دیتے ہیں ادھر ادھر کے، تو کم سے کم ایک معتبر مقتل کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، تاکہ ایک اس کا پہلا مقصد یہ کہ کربلا کا اتنا عظیم الشان واقعہ پیش آ گیا، اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہو، ایک بات یہ، دوسرے ہم یہ بھی سمجھ سکیں کہ جب پڑھا جا رہا تو اس میں سچ کیا پڑھا جا رہا ہے، جھوٹ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارے ذاکرین جو ہے وہ بڑی زحمت کرتے ہیں بیچارے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ ثواب دلانے کے لیے اچھے خاصے جو ہے وہ بیانات پڑھ جاتے ہیں، ہے نا، لیکن میں ان پر رحم کھاتا ہوں کہ وہ آپ کو تو ثواب دلا کے چلے گئے لیکن خود مشکل میں پڑ گئے۔ اگر خود جھوٹی باتیں پڑھ دی تو خود مشکل میں، اور یہ پورے دین کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک روایت عرض کر دوں، بات یاد آ گئی ہے، پڑھی بھی چند دن پہلے کہیں پر، کہ یہ روایت میں ہے، یہ روایت میں نے امام خمینی کی زبان سے بھی سنی ہوئی ہے، اور یہ بھی بیان کر رہے تھے تو عجیب حالت تھی، اور عوام کے سامنے بیان نہیں کر رہے تھے، علماء کے سامنے بیان کر رہے تھے روایت، علماء کو متوجہ کرنے کے لیے، اور روایت جو ہے یہ کافی معتبر روایت ہے کہ قیامت کے دن جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے، اب پل صراط کی تعریف آپ لوگوں کو معلوم، اس میں ہم نہیں جائیں گے، وہ باریک اور سخت مشکل راستہ جس کو طے کرنا ہوگا، اور وہ فقط پل صراط آخرت کے پل صراط نہیں ہے، وہ پل صراط منحصر ہے اس دنیا کے پل صراط پہ، یعنی صرف یہ دنیا کا ہی راستہ بہت باریک ہے، صراط مستقیم پر چلنا بہت باریک ہے، جو باریکی سے مسائل کو دیکھتے ہیں وہی صراط مستقیم پہ باقی رہ پاتے ہیں، ورنہ دین کے نام پہ بھی بھٹک جایا کرتے ہیں، دین کے نام پر بھی ادھر ادھر ہو جایا کرتے ہیں، اور جو یہاں پر صراط مستقیم پہ چلنے پہ بھٹکتا گیا تو اس کو پل صراط پار کر لینا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، جذباتی باتیں نہیں ہیں، چونکہ پوری قیامت اور پورا برزخ اسی دنیا کا تمثل ہے، یہی بن کر آئے گا سامنے، کوئی الگ سے چیز نہیں آئے گی، یہی چیز ریپیٹ ہو کے آئے گی اور ایک خاص انداز سے آئے گی۔ تو پل صراط پہ جب لوگ گزر رہے ہوں گے تو کچھ لوگ بہت تیزی سے آگے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، لیکن وہ نیچے دیکھیں گے، جو پل صراط سے نیچے یعنی جہنم کا منظر ہوگا، تو وہاں کچھ ایسے لوگ پڑے ہوں گے، ان کو دیکھ کے تعجب ہوگا، کہیں گے یا اللہ یہ کیسے، انہی کی باتیں سن کے تو ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ بات زیادہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بات ہم لوگوں کے لیے،
واقعاً یہ اہم مسئلہ ہے، واقعاً یہ سخت مسئلہ ہے، واقعاً اللہ نجات دے کہ انہی کی باتیں سن کے تو ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ جہنم میں کیا کر رہے ہیں، یہ جہنم میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو جواب یہ آئے گا کہ وہ باتیں ایسی کرتے تھے جس پہ خود عمل نہیں کرتے، باتیں کرتے تھے لوگ خلوص سے سن بھی لیتے تھے، لوگ عمل بھی کر لیتے تھے، لیکن یہ خود بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ لوگ تو رو بھی لیتے تھے، آنسو بھی بہا لیتے تھے، خلوص سے آنسو بہاتے تھے، خلوص سے گریا کرتے تھے، لیکن یہ بولنے والا بیچارہ یہ خود جانتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ کیا کہنے یہ خیر آپ تعریف کر رہے ہیں، لیکن یہ تعریف کی بات نہیں ہے نا، معاف کیجیے گا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا اہم حدیث کا اہم حصہ جو شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کل میں نے تاریخ طبری کا حوالہ دیا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، معتبر مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث امام حسین نے خود ہی بیان کی کہ میں جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں، اے ہر، اے لشکر، اے میرے کاروان، تم سب کو اگر سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہم کیوں جا رہے ہیں۔ اگر ظلم اس طرح سے ہو، ظالم حاکم ہو، تو اگر ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے تو کوئی کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، اس کا انجام ظالموں کا انجام ہو جائے۔ تو کوئی بیٹھا رہے، لیکن حسین ابن علی پر اب لازم تھا، حسین ابن علی ضرور جائے۔ ہم بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، لیکن زہرا کا لال نہیں بیٹھا رہ سکتا۔ رسول اللہ کا نواسہ ظلم کے خلاف نہیں بیٹھ سکتا، اس کے اندر تغیر لازم ہے، اس کے اندر تبدیلی لازم ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو مدینے میں ہیں، ہمارا گھر محفوظ ہے، ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں گھر میں عبادت کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں رسول اللہ کے روضے پہ جا کر رسول اللہ کی مسجد میں عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت میں تو کوئی خلل نہیں ڈال رہا ہے، ہماری زندگی بھی چل رہی ہے، مدینے کے لوگ ہمارا احترام بھی کر رہے ہیں۔ کہا یہ سب کچھ ایک طرف، لیکن یہ دیکھو کہ اتنی دور، مدینے سے دور دمشق میں کیا ہو رہا ہے، حکومت میں کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے یہاں ہیں، ہم سے کیا لینا دینا، فلسطین سے ہمیں کیا لینا دینا، یمن میں لوگ مظلوم ہیں تو ہمیں کیا لینا دینا، عراق میں اتنی جانیں چلی گئیں تو ہم سے کیا لینا دینا، سیریا کو تباہ و برباد کر دیا دہشت گردوں نے تو ہم سے کیا مطلب ہے۔ تو عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے کربلا نہیں پڑھی، نہ کربلا پڑھی ہے، نہ کربلا سنی ہے۔ اگر حسین ابن علی کی کربلا پڑھی اور سنی ہوتی تو ہمارا مطلب پوری امت مسلمہ کے ہر مسلمان سے ہوتا، کیونکہ رسول اللہ یہ فرما گئے کہ تم سب کے سب ایک جسم کے مانند ہو، کہ جسم کے کسی حصے کو درد ہوگا تو پورا جسم درد مبتلا ہو جائے۔ سارا انسان، سارے مسلمان ایک جسم ہے، یہ رسول اللہ فرما گئے۔ کہیں بھی درد ہو، چاہے یمن میں درد ہو، چاہے فلسطین میں درد ہو، چاہے سیریا میں درد ہو، درد وہاں ہوگا، محسوس ہمیں ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کا رابطہ ہے، یہ دین کا رابطہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا رابطہ ہے، یہ توحید کا رابطہ ہے، تو درد ہوگا۔ اور اہل ولایت میں اگر یہ مسئلہ ہو تو اور درد ہوگا کہ یہ ولایت کا رابطہ ہے، امامت کا رابطہ ہے، تو یہ درد انسانوں کا باقاعدہ محسوس ہوتا ہے، اور اسی درد کی حالت میں انسان میں تبدیلی آتی ہے۔ آج میں خالی اسی ایک لفظ پہ وضاحت کر لیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ آپ کے سامنے وضاحت کر سکوں۔ اسی درد کی حالت میں جب انسان کو درد ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ناگپور میں کیا ہو رہا ہے، دلی میں کیا ہو رہا ہے، دلی میں پچھلے سال کیا ہو گیا، ابھی کیا ہو رہا ہے، پہلے کیا ہوا، کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس حالت کو اگر بے حس انسان ہو اور بے غیرت انسان ہو، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں حدیث کے لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر بے غیرت انسان ہو تو بے غیرت ہو کے بیٹھا رہے، بعد میں رسول اللہ کہیں گے تیرا انجام کیا ہوگا، اسی ظالم کا انجام ہوگا جو تیرا انجام ہوگا، کیونکہ بے غیرت تھا۔ لفظ یہی ہے، فلم یغیر، اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، یعنی یہ سب کچھ دیکھے اور اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہ آئے تو یہ انجام ہوگا۔ تو تبدیلی کیسے آتی ہے؟ تبدیلی آنے کے لیے انسان میں احساس لازم ہے، انسان محسوس کرے، انسان آنکھوں کو کھلا رکھے، انسان بیدار ہو۔ کچھ لوگ دیکھیں، دین انسان کو غفلت سے چونکاتا ہے،
لیکن کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ لوگوں کو غفلت ہی میں رکھا جائے. کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا آپ کے سامنے کہ جیسے ہیں ویسے رہنے دیا جائے، کیونکہ اگر غفلت سے بیدار کر دیا گیا تو پھر ہماری باتیں نہیں سنیں گے، ہم بیداری والی باتیں نہیں کرتے. لیکن یہی فرق ہے، جتنے بھی الہی انسان آئے ہیں، جتنے بھی الہی انبیاء آئے ہیں، ان کی سب سے بڑی پہچان یہ رہی ہے کہ وہ غافل انسانوں کو ہمیشہ بیدار کرتے رہے. اس معیار پہ اپنے ممبروں کو بھی سمجھ لیں کہ جہاں انسانوں کو غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہو، سوئی ہوئی قوم کو جگایا جا رہا ہو، جاگے گی تو آگے بڑھے گی، جاگے گی تو بلند ہوگی، جاگے گی تو ممبر کا حق ادا ہوگا، جاگے گی تو ممبر اسے بلند کرے گا. تو اگر بیدار کیا جا رہا ہو تو یعنی یہ کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ عالم ہے جو انبیاء کا وارث ہے اگر بیدار کر رہا ہو. لیکن اگر غفلت میں ڈال رہا ہو تو چاہے سر پہ کتنا ہی بڑا امامہ رکھ لے، چاہے کتنی ہی مہنگی قبا و شیروانی پہن لے، لیکن اگر بیدار نہیں کر رہا ہے تو انبیاء کے راستے سے کم دور ہے. میں دوسرا جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ کسی کے اوپر پھر کیا ہے، آپ خود ہی سمجھ لیں، لیکن انبیاء کی راہ سے دور ہے. انبیاء جہاں بھی ہیں، انبیاء کو قتل اسی لیے کیا گیا کیونکہ وہ بیدار کرتے تھے. تو بیدار کرنا مشکل مرحلہ ہے، بیدار ہونا بھی مشکل مرحلہ ہے. کچھ لوگوں کو اتنا اچھا لگتا ہے سونا غفلت میں کہ ان کو بیدار کیا جائے. جیسے ہوتا ہے نا کبھی آپ چھوٹے بچے کو جگائے، بیٹا اٹھو اسکول جاؤ، تو بہت برا لگتا ہے اس کو. ابھی بچے بڑے خوش ہیں کہ 1.5 سال سے مزے کر رہے ہیں، موبائل اٹھا کے کچھ پڑھ لیتے ہیں، کمبل میں ٹھنڈک ہوتی ہے تو کمبل میں اندر سو رہے ہوتے ہیں، موبائل چل رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سامنے موبائل ہوتا ہے، وہ کیا چل رہا ہوتا ہے، کسی کو کیا خبر ہوتی ہے. تو بعض بچے بہت خوش ہوتے ہیں. وہ جب کلاس میں جانا ہوتا تھا اور صبح 7 بجے اٹھایا جاتا، اٹھو بیٹا، اور یہ رات میں دیر تک گیم کھیلتے تھے، دیر میں سوئے ہوئے تھے، تو اب انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. ایسی قوم کی حالت ہوتی ہے جب اپنی رسموں میں الجھ جاتی ہے. بہت خوبصورت شعر یہ پڑھ لے ہمارے برادر، جب اپنے بنائے ہوئے دین میں الجھ جاتی ہے، جب انہیں بیدار کر کے حقیقی دین پیش کیا جاتا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اسی تکلیف کی وجہ سے بعض لوگ سننا بھی نہیں چاہتے. نہیں، بیداری کی باتیں ہمیں نہیں سننا ہے، ہم کو یہ نہیں سننا. لیکن اس کی وجہ سے علماء اپنا طریقہ نہیں بدل لیں گے. یہ طریقہ نبیوں کا طریقہ ہے. یہ بیداری کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بیداری جب ہوگی تب انسان محسوس کرے گا. سویا ہوا انسان کیا محسوس کرے گا؟ سوئے ہوئے انسان سے اگر سب لوٹ کے لے کے چلے جائے، چور آ کے سب اٹھا لے جائے، وہ تو سو رہا ہے، وہ سو رہا ہے. اب اگر جگا تو جگنے کے بعد اسے افسوس ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگ اتنا زیادہ غفلت میں ہوتے ہیں کہ جگانے کے بعد بھی وہ غفلت ہی میں پڑے رہتے ہیں. یہ بدترین غفلت ہوتی ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر اگر مجھے ابھی یاد آ جائے، پہلے پڑھ چکا ہوں کبھی، کیا؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. یہ تو بہت برا ہے. پوری قوم کا کاروان ہے، یہ قوم ایک کاروان ہے، امت مسلمہ کاروان ہے. کتنے متا ہمارے چھن گئے. جو یہاں پہ بزرگ بیٹھے وہ جانتے ہیں کہ آج سے 50 سال 60 سال پہلے ہماری حالت کیا تھی. ہمارے علم کی حالت، ہمارے مال کی حالت، ہماری دولت کی حالت، ہماری سماجی حالت، کتنا کچھ چھین لیا گیا ہم سے. یہ سب کچھ چھین لیا جائے اور ہم غفلت میں ہوں، اور ہم پھر بھی تفریح کی حالت میں ہوں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. لیکن اس سے بھی برا یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کاروان چھن جائے یہ اتنی بڑی مشکل نہیں ہے. ڈاکو ہیں، ڈاکو آپ کو ہر جگہ ملیں گے. ڈاکو صرف پہلے صحرا کے ڈیزرٹ ہی میں نہیں ہوتے تھے. ابھی ڈاکو جو ہے وہ سیاسی بن کے آتے ہیں، پرائم منسٹر بن کے آتے ہیں، چیف منسٹر بن کے آتے ہیں، پریزیڈنٹ بن کے آتے ہیں. طرح طرح کی شکلوں میں ڈاکو آئیں گے ہر ملک میں. تو ڈاکو طرح طرح کے آئیں گے. ڈاکوؤں کا کام ہی ہے متاع کارواں کو چھیننا. ایسے بزنس، ایسے کام، ایسی چیزیں کہ جہاں پر لوگ انوالو اسے ختم کر دیا جائے، اسے برباد کیا جائے. تو یہ چھننا یہ تو ڈاکوؤں کا کام ہے ہی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کا چھنے اس کو درد تو ہو. یہ اہم مسئلہ ہے. جس کا متاع چھینا جا رہا ہے، جس کی متاع لوٹی جا رہی ہو، اس کو درد تو ہو کہ میرا چھن رہا ہے.
میرا دین چھن رہا ہے، میرا ایمان چھن رہا ہے۔ ابھی صرف مالی باتیں، ابھی کچھ ڈاکو آتے ہیں ہمارے ممبروں پر اور ممبروں سے آ کے ہمارے جوانوں کا دین چھین لے جاتے ہیں، بے دین بنا دیتے ہیں۔ کیا چھین لے گئے؟ چلو پیسہ چھن گیا، نوکری چھن گئی، یہ تو اتنی بڑی چیز نہیں تھی، بعد میں کچھ کر لے گا، لیکن جس کا دین چھن گیا، جو آیا تھا مجلس میں ثواب کے لیے لیکن اپنا دین دے بیٹھا، عبادت گزار تھا، دیندار تھا، اور سارے راستے بدل دیے، تو کیا کیا چھن گیا؟ غیرت چھن گئی، اخلاق چھن گیا۔ جب یہ چھن رہا ہو تو چھیننے والے تو آئیں گے، چھیننے والے ڈاکو آتے رہیں گے، چھیننے والے سامری آتے رہیں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ چھننے کا احساس ہوتا رہے۔ اگر چھننے کا احساس ہوتا رہے تو چھننے کا اتنا غم نہیں ہے، دوبارہ بنا لے گا۔ کسی نے دین چھین لیا، ہم پھر سے اور مضبوط کر لیں گے۔ کسی نے ہماری متاع کو چھین لیا، ہم اور زیادہ کوشش کر کے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ چھیننے والا چھینتا رہے، ہم مضبوط ہوتے رہیں۔ جاپانیوں سے ایک زمانے میں سب چھین لیا گیا، ایٹم بم گرا دیے گئے، ہیروشیما پہ گرایا گیا، ناگاساکی پہ گرایا گیا، جانیں چھین لی گئی، کامیابی چھین لی گئی، وہ کامیاب ہو رہے سب کچھ چھین لیا گیا، لیکن وہ لگ کے کوشش کر کے جان لگا کے ابھی دنیا کی سب سے زیادہ مادی لحاظ سے، اور کچھ نہ سمجھ لیجئے کہ آپ بھی مادی لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ محنتی اور سب سے زیادہ آگے کامیاب قوم ہو گئی، کیونکہ ان کو چھیننے کا احساس ہو گیا۔ احساس زندہ کر دیا، کرنے والوں نے کیا کہ تمہارا چھین گیا ہے، تمہارا چھین لیا گیا ہے، لہذا تم کوشش کرو۔ آج جاپان کی گورنمنٹ کے لوگ، گورنمنٹ پریشان ہے کہ لوگوں کو کیسے تھوڑا سلایا جائے، تھوڑا ان کا کام کیا جائے، کم کیا جائے۔ یہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور سفر کے درمیان میں کہیں ٹرین پہ تھوڑا سو لیتے ہیں، کہیں بس پہ زیادہ سو لیتے ہیں، تو گورنمنٹ باقاعدہ پروپوزل پیش کرتی ہے کہ تم کچھ کام کم کرو، تو ہم تھوڑا سو لو، تھوڑا آرام کرو، ہم پیسہ دیں گے، کیونکہ بچے بھی نہیں پیدا ہو رہے ہیں، صرف پیسہ کما رہے ہیں۔ اب جاپان میں بوڑھوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، نئی نسل بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہے کہ آپ 2050 تک آتے آتے وہاں پہ جوان ہی نہیں دکھیں گے، بوڑھے ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ مشکلات ہیں، اور دنیا کے بہت سارے ملکوں کی یہ مشکلات ہیں۔ تو جن لوگوں کو جس چیز کا احساس ہوا چھننے کا، وہ بنانے لگے۔ ہمارا کیا کیا چھن رہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا کیا کیا چھن رہا ہے۔ اور سن 61 ہجری میں بنی امیہ کی حکومت نے امت مسلمہ سے کیا کیا چھینا تھا۔ حسین ابن علی آئے ہیں تاکہ ان کو احساس دلائیں کہ تمہارا کیا چھن رہا ہے، لیکن احساس دلانے کے لیے کبھی کبھی خطبہ کافی ہوتا ہے، تقریر کافی ہوتی ہے، لیکن کبھی منزل اتنی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے کہ بات تقریروں سے حل نہیں ہوتی، بات خطبوں سے حل نہیں ہوتی۔ سن 61 ہجری اور 60 ہجری 59 ہجری میں مسائل ایسے ہو چکے تھے کہ حسین ابن علی نے منا کے میدان میں اس کے پہلے والے حج میں بلا کے پورے منا سے خاص لوگوں کو، علماء کو، وہاں کے جو بہت زیادہ تاثیر گزار افراد تھے، پورے عالم اسلام کے لوگوں کو بلا کے خطبہ منا دیا تھا، انہیں خطبے کے ذریعے سے بیدار کرنا۔ جب وہ خطبہ موجود ہے، بھی آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے آپ کو مل جائے گا، بیدار کیا تھا، علماء کو جھجوڑا تھا کہ علماء تم توجہ کرو، تمہاری حالت بنی اسرائیل کے علماء جیسی نہیں ہو جائے کہ دین تبدیل ہو رہا ہو، تم خاموش بیٹھے ہو، تم کچھ کر نہیں رہے ہو۔ تمہاری عزت اس لیے ہے کہ تم دین کے نمائندے ہو، تو جب دین ہی نہیں بچاؤ گے تو تمہاری عزت کس بات کی رہے گی؟ اگر تم دین نہیں پیش کرو گے، اگر دین کی حفاظت نہیں کرو گے تو تمہاری کس بات کے لیے عزت ہوگی؟ امام نے خطبے کے ذریعے انہیں متوجہ کیا، لیکن امام نے پھر یہ دیکھا کہ اب زمانہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے، غفلت اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ لوگ خطبے سے بیدار ہونے والے نہیں ہیں۔ توجہ کریں، تھوڑا اہم مسئلہ ہے۔ پھر کیا کریں؟ پھر امام ہم جیسے مولویوں کی طرح سے خاموش مایوس ہو کے بیٹھ جائے کہ میں تو تقریر تو کر چکا، خطبہ تو کر چکا، دے چکا، مجلسیں تو پڑھ چکا، اور قوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، تو کیا چلیں بیٹھے، ہم نے ذمہ داری پوری کر دی۔ حسین ابن علی نے کہا نہیں، یہ رسول اللہ کی امت ہے، یہ میرے جد کی امت ہے، اس کو اس طرح غفلت کی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر یہ خطبے سے بیدار نہیں ہوگی، اگر یہ تقریروں سے بیدار نہیں ہوگی، تو ہم پھر اس کے لیے اور انتظام کریں گے۔ پھر کیا انتظام کیا؟ کل میں نے عرض کیا، امام 4 مہینے 5 دن سے مکے میں موجود تھے، لیکن نکلے کب نکلے؟ 8 ذی الحجہ کو۔ دیکھیں یہ مسائل تھوڑا سوچنے والے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہوگا تعریف کرنے کے، لیکن میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا دادا۔
اور میں یہ کبھی کبھی جملہ کہتا ہوں، آپ میری تعریف نہیں کریں گے تو میرا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ سوچیں گے نہیں تو آپ کا حتماً نقصان ہو جائے گا۔ تو اپنا نقصان آپ نہ کریں، میری پرواہ نہ کریں، ہے نا۔ امام کب نکلے؟ امام کو تو معلوم تھا نا، امام کو مکے سے نکلنا تھا، امام کو خبر تھی نکلنا ہے، تو پہلے نکل جاتے۔ 4 مہینے سے یہاں موجود تھے، 4 مہینے 5 دن سے یہاں موجود تھے۔ اگر 10 دن پہلے نکل جاتے، اگر 20 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے نکل جاتے تو کوئی اتنا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، لوگوں کو نکلنے میں بھی آسانی ہوتی۔ لوگ کہتے چلو بھی بہت حج کا وقت باقی ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں، تو کیا مسئلہ ہوتا۔ لیکن امام نے اس کو بات کو ٹالتے رہے یہاں تک کہ اس لمحے میں نکلے کہ بالکل لوگ حج کی تیاری کر رہے تھے۔ کیوں بالکل حج کے لمحے میں نکلے؟ اس لیے نکلے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے یہ غفلت سے بیدار ہو کہ وہ حسین جو پیادہ حج کیا کرتا تھا آج حج کو چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے۔ کچھ تو سوال ذہن میں بنے، کچھ تو سوال اٹھے۔ یہ تقریروں سے تو نہیں ماننے والے ہیں، یہ خطبوں سے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ہم نکلیں، وہ حسین جو اتنا طولانی 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پیدل حج کرنے آیا کرتے تھے اکثر، نہ ہمیشہ لیکن اکثر، وہ آج بالکل اسی لمحے میں، جس لمحے میں احرام باندھا جا رہا ہے، اسی لمحے میں کیوں مکے کو چھوڑ رہے؟ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، پھر یہ ایک الگ موضوع ہم کبھی تقریر کر چکے ہیں، اسے کئی موضوع مجلسیں پڑھ چکے ہیں، زیادہ آپ کو نہیں لے جائیں گے، لیکن ایک اشارہ اور کر دے کہ آخر امام کو تو معلوم تھا نا کہ یہاں قربانی ہے، یہاں شہادت ہے، پھر 6 مہینے کے بچے کے یہاں کیا کام تھا؟ جب مکے سے نکلتے ہوئے حتماً طے ہو گیا کہ اب ہم مقتل کی طرف جا رہے ہیں، یہ کہہ کے نکلے تھے کہ من کان، کل پڑھا تھا، من کان فینا باذلا مہجتہ، جو جان دینے کو تیار ہو وہ چلے، وَمُوَطِّنًا عَلَىٰ لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے خود کو آمادہ کر چکا ہے وہ چلے۔ تو امام تو یہ مکے سے کہہ کے جا رہے ہیں، جب معلوم ہو گیا کہ جان جانی ہے تو پھر 6 مہینے کے بچے کو کیوں لے کے گئے؟ پھر بیویوں کو لے کر کیوں گئے؟ ابن عباس کے گھر میں تھے، رشتہ دار تھے، بڑا سا گھر تھا، کہتے کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں، آپ مکے میں ٹھہریں، مکے کی سرزمین امن ہے، ہماری جان کو یہاں خطرہ ہے لیکن بیویوں کے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، بچوں کے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہیں ابن عباس کے گھر میں چچا زاد بھائی ہوا کرتے تھے، ان کے گھر پہ ٹھہرا کے امام خود چلے جاتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا کہ حسین جا کر شہید ضرور ہو جاتے، لیکن قوم حسین کے خون سے بیدار اتنی نہ ہوتی جتنا 6 مہینے کے بچے کے خون سے بیدار ہے۔ اس لیے نہیں کہ حسین کا مقام معاذ اللہ ہم کم کر رہے ہیں، کہتا ہے یہ تو بزرگ تھے، یہ تو جوان تھے، یہ تو مرد تھے، یہ تو جنگ کرنے والے تھے، یہ تو جنگ کر رہے تھے، لیکن اس جنگ میں خون کے بہنے کو کوئی رنگ دے دیا جاتا، لیکن 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر کیوں لگ گیا؟ 6 مہینے کے بچے کو اس لیے لانا ضروری تھا کہ غافل قوم اس سے بیدار ہو۔ جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تقریروں سے بیدار نہیں ہوں گے۔ اللہ، یہ لازم۔ پھر بھی اگر نہیں اٹھتے تو پھر جناب زینب کے خطبے انہیں بیدار کریں گے۔ یہ تو رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، پھر یہ اونٹوں پر کیوں ہیں؟ غفلت سے بیدار۔ یہ مطلب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں عزیزوں کہ آج بھی صرف ممکن ہے ایسا زمانہ آ گیا ہو کہ صرف تقریریں کافی نہ ہوں بیدار کرنے کے لیے، اور اگر ضرورت پڑے تو اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ کربلا یہی ہمیں سکھاتی ہے، کربلا یہ سکھاتی ہے کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، آئے گی یہ بات بعد میں، ڈرو نہیں۔ اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو ڈر کے آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ یہ نہیں کہ جہاں کوئی خطرہ نہ ہو وہاں 4 لوگوں میں بول دیں، کیا بات ہے، لیکن جہاں بولنا چاہیے وہاں خاموش ہو جائیں۔ یہ کربلا کا درس نہیں ہے، ورنہ امام حسین بھی بنی ہاشم کو اکٹھا کر کے اپنے گھر میں وہاں تقریریں کرتے رہتے۔ اگر وہاں تقریریں کرتے تو وہ حسین ابن علی رسول اللہ کے حسین نہیں رہ جاتے۔ رسول اللہ کا حسین وہ ہے کہ ظلم کے خلاف علی الاعلان آواز اٹھائے گا۔ ہاں، اس کے لیے ظلم کے خلاف آواز بھی ہوگی اور لوگوں کی بیداری بھی ہوگی۔ حسین ابن علی ایک ساتھ کئی مقصد لے کے چل رہے ہیں۔ حسین ابن علی کی نگاہوں میں بہت ہی عظیم مقاصد ہیں۔ سب سے بڑا مقصد ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے، اور اس کے بعد ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھتی رہے، لوگ بیدار بھی ہوتے رہیں۔
تاریخ میں ایک نمونہ بھی بنتا رہے کہ جب بھی کمزور لوگ ڈرنے لگے تو حسین ابن علی کو دیکھ کے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ یہ چھوڑ کے گئے ہیں حسین۔ ابھی موجودہ شاعر ہیں پاکستان کے افتخار عارف، ان کا یہ شعر، مگر تمہارے بعد جو کربلائی ہے، جو حسینی ہے، جس نے فرش عزا اور منبر کا حق ادا کیا ہے، تو اسے ظالموں کا ڈر نہیں ہوگا، کسی بھی حالت میں اس کا ڈر اسے ڈر نہیں ہوگا۔ اور جب یہ سب کچھ دیکھے گا تو لازمی طور پر اس کے اندر تغیر تبدیلی آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں تو تبدیل ہونا ہے، ہم تو رسول اللہ کی امت ہیں، ہم تو قرآن کی امت ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم تو حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ یوں نہیں اسے فلم یغیر، ہم نہیں کچھ بولیں گے۔ یہیں سے غیرت کا لفظ بنتا ہے۔ غیرت کس میں پیدا ہوتی ہے؟ یغیر، اسی سے غیرت کا لفظ ہے۔ غیرت کا لفظ اردو میں بولتے ہیں نا، تغیر کا لفظ نہیں بولتے، یغیر نہیں بولتے۔ عربی میں عربی میں بہت گنجائش ہوتی ہے کہ ایک لفظ سے کئی 100 لفظ بنتے ہیں۔ انگریزی میں 4-5 لفظ بنتے ہیں، ایڈجیکٹو، ایڈورب، ورب، فلاں، لیکن عربی میں ایک لفظ سے کئی 100 لفظ بنتے ہیں۔ 4-5 لفظ تو آپ کو بھی ہر لفظ سے معلوم ہو، مثلا جیسے عین لام میم علم ہے نا، اب عین لام میم 3 اس کا روٹ ہے، اس روٹ سے آپ کو کیا معلوم ہے؟ علم، تعلیم، معلم، تعلیم، معلمات، تعلیمات، یہ سارے کلمات آپ بولتے ہیں نا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے۔ لیکن اگر ہم سے ایک طالب علم سے کہا جائے آپ بتائیں تو ہم ابھی 100-150 لفظ ہی بیٹھے بیٹھے بول جائیں گے۔ علم، علم، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمت، علمت، علمتم، علمتم، علمت، علمتم، علمتن، علمت، علمنا، یعلم، یعلمان، یعلمون، تعلم، تعلمان، یعلمنا، یعنی اسی طرح دیر تک۔ اب آپ کا وقت ہم نہیں لینا چاہتے، ہم لوگ بچپن میں اتنا یاد کرایا جاتا ہے کہ آپ دیکھو ایک لفظ سے عربی میں کتنے سارے لفظ بنتے ہیں، اور جتنے لفظ بھی ہم بول رہے ہیں سب کے معنی الگ ہے۔ جتنے بھی لفظ ہیں سب کے معنی الگ ہے، لیکن اور سب کے معنی میں وہ روٹ موجود ہوگا، کیا؟ علم۔ وہ روٹ ہر جگہ موجود ہوگا۔ تو تغیر اور تغیر اور تغیرات، غیرہ، یغیر و تغیرن، یہ سارے کلمات جتنے ہیں اس میں روٹ چیز موجود ہے، وہ ہے تبدیلی۔ تبدیلی ہونا ظاہر، اسی سے غیرت کا لفظ بنا ہوا ہے۔ غیرت اس انسان میں ہوتی ہے کہ جو منظر کو دیکھ کے اس کے اندر تبدیلی آئے۔ جس کے اندر کوئی تبدیلی ہی نہیں آئے وہ انسان بے غیرت ہوتا ہے۔ آپ کبھی کہتے ہیں نا کسی کو بے غیرت تو نہیں ہو یار، تو بے غیرت انسان، یہ شریفانہ گالیاں ہیں۔ غیر شریفانہ گالیاں وہ تو ہندوستان کے لوگوں کو معلوم ہے۔ شریفانہ گالیاں بے حس، بے غیرت، بے ادب، بے نزاکت۔ سر ایران میں یہ بے نزاکت، یعنی اگر کوئی ڈرائیونگ کر کے ادھر ادھر چلا گیا غلط ہے، کہتے بے نزاکت، بھی نزاکت کہتے ہیں وہ لوگ، لیکن ہم لوگ بے نزاکت کہتے ہیں۔ نزاکت ہی نہیں ہے کوئی، بے ادب، بے شعور، ہے نا۔ البتہ اس کو بھی بہت برا مانا جاتا ہے وہاں۔ ہمارے یہاں تو ایسی گالیاں دیں، اگر اس کو ایک شریف انسان یعنی سن لے تو وہیں مر جائے اگر سن کے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان لشکر نے انبار پہ، عراق کی بستی ہے، بڑی بستی ہے انبار، شام کے لشکر نے، مسلمان تھے وہ لوگ ظاہری طور پر، یعنی اس نے انبار پہ حملہ کیا شام کے لوگوں نے عراق پر، اور وہاں کی مسلمان بھی جو تھے وہ تھے ہی، وہاں پر عیسائی اور یہودی بھی بستے تھے۔ یہودی اور عیسائی عورتوں کے زیورات چھین لیے، اور کچھ نہیں کیا، اور کوئی بے حرمتی نہیں کی، فقط ان کے زیورات چھین لیے ہاتھوں پیروں سے۔ تو امام علی فرماتے اگر یہ خبر سن کے کوئی مسلمان مر جائے غیرت سے تو میں اس کی ملامت نہیں کروں گا۔ علی کے مذہب میں غیرت اتنی اہم ہے۔ اللہ امیر المومنین کے مذہب میں غیرت یہ ہے کہ وہ یہودی عورت صحیح، وہ عیسائی عورت صحیح، لیکن ہے تو مسلمان حکومت میں، تو اتنا مسلمان ہی لشکر اپنے آپ کو کیوں نہ کہتا ہو، اگر ان کے زیورات چھین لے، ان کے ہاتھ نہیں چھوا، ان کو چھوا نہیں، ان پر نگاہیں نہیں کی، ان کے زیورات چھین لیے لالچی، اگر صرف یہ خبر سن کے کوئی مر جائے تو میری نگاہ میں میں اس کی ملامت نہیں کروں۔ یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، یہ فضیلت ہے۔
پتہ نہیں امیر المومنین کے فضائل آپ سنتے ہوں گے ذاکروں سے، لیکن نہج البلاغہ والے کتنے فضائل سنے وہ مجھے نہیں معلوم۔ امیر المومنین کے فضائل حکمت، امیر المومنین کی فضیلت علم، امیر المومنین کی فضیلت غیرت، امیر المومنین کی فضیلت ہے تقوی، امیر المومنین کی فضیلت شجاعت، امیر المومنین کی فضیلت زہد، فضیلتیں، اور ان فضیلتوں کی ہمیں ضرورت ہے، ان فضیلتوں کی ہمارے جوانوں کو ضرورت ہے، وہ الگ بحث ہے، بعد میں بھی ہم کریں گے۔ لیکن غیرت اسے کہتے ہیں، ایک غیرت دار انسان میں اگر کوئی بھی نامناسب منظر سامنے آئے گا تو اس کی غیرت جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی، لازم ہے تبدیلی آ جائے۔ اگر تبدیلی نہ آئے تو یہ بے غیرت انسان۔ اب ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ مجلس کہیں پڑھ رہے تھے، غیرت کے لیے لفظ، کیونکہ بعض چیزیں انسان نہیں سمجھتا، اس کو انگریزی میں سمجھانا پڑتا ہے، تو انگریزی میں لفظ ڈھونڈ رہے تھے، غیرت کے لیے کوئی بہت اچھا لفظ مل نہیں رہا تھا، تو انہوں نے فون اٹھایا اور لندن میں کوئی ان کے پہچان کے تھے، ان کو فون کیا کہ یہ بتاؤ کہ غیرت کے لیے کوئی لفظ تمہارے پاس انگریزی میں اچھا ہے؟ تو پہلے انہی کو سمجھانا پڑا غیرت کیا ہے۔ کہ غیرت یہ ہے کہ جیسے کوئی مرد کسی کی بیوی کی طرف دیکھے غلط نگاہوں سے تو اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اسے غیرت کہتے ہیں۔ کہا یہاں تو کسی کو تبدیلی نہیں آتی، یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ آپ کے یہاں بھی یہ کلچر ہو جائے، ہے نا، کسی کے ناموس کو کوئی دیکھے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے، کوئی نامحرم آئے، نامحرم سے کوئی خیال ہی نہ ہو اور مرد کو بھی کوئی خیال نہ ہو، تو یہ بے غیرت انسان ہو گیا۔ تو اس نے بڑے ہی کہا، بڑے فوراً کہہ دیا یہاں تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں، یہاں تو جتنا دیکھے دوسرا مرد دیکھے اتنا ہی خوش ہوتا ہے کہ میری بیوی کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں بے غیرت ہو گیا انسان۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں غیرت یعنی تبدیل ہونا، یعنی غیرت یعنی جب کوئی بھی اہم مسئلہ آئے تو اس پہ انسان تبدیل ہو، اس کے اندر تغییر پیدا ہو، قرآن کی توہین کر دی جائے اور پوری امت مسلمہ بیٹھی تماشا دیکھتی رہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ اجتماعی بے غیرتی ہے۔ ایک ملعون انسان آئے اور اس طرح قرآن کی توہین کرے، اور مسلسل توہین کیے جا رہا ہے، یوں نہیں کہ ایک بار کر کے ختم ہو گئی بات، مسلسل اسے فیڈ کیا جا رہا ہے۔ وہ تو جاہل انسان ہے، وہ کیا جانے کہ کیا چیز ہے، میں تو نام بھی جلدی نہیں لیتا ایسے ملعون کا۔ وقت کا سلمان کہہ سکتے، سلمان رشدی کہہ سکتے ہیں وقت کا، ہے نا۔ تو ایسا کام کر کے چلا جائے، امت خاموش بیٹھی رہے، تو یہ بے غیرتی ہے، یہ اجتماعی بے غیرتی ہے۔ لوگ نہ بولیں، پھر بعد میں اس کو ووٹ بھی دے دیں۔ وہ لوگ جو حسین ابن علی کی زمینوں کے میراث لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو ووٹ دیں؟ اس قدر بے غیرت ہو جائیں کہ ایسے ملعون کو ووٹ دیں، اور اس کے ووٹ دینے پر لوگ تماشائی بنے بیٹھے رہیں، پھر بھی نہ اس کو اپنی بستی سے نکالے ووٹ دینے والے کو، نہ ووٹ جس کو دیا گیا، نہ اس کے خلاف۔ بعض لوگوں نے یہاں پہ غیرت کے اظہار تھوڑا کیا، لیکن اتنا نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے۔ قرآن کے مسئلے میں بھی اتنی غیرت کا اظہار نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے۔ تو جب اتنے اہم مسائل آئیں تو وہاں پر انسان کو غیرت دکھانا لازم ہے۔ اگر یہ غیرت نہیں دکھائی گئی تو انسان پوری امت بے غیرت ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور بے غیرتی کی ایک وجہ انسان کو ہوتا ہے خوف، انسان اندر سے خوف زدہ ہوتا ہے، اور جب اندر سے خوف زدہ ہوتا ہے تو اندر اگر کچھ تبدیلی آئے بھی تو وہ ظاہر نہیں کرنے دیتا۔ میں کیا عرض کروں، 2 سال پہلے ہم حج پہ تھے، 5 اگست کو، جب 370 ہٹایا گیا، جو سارے ہنگامے ہوئے، ہنگامے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ بھی ہماری بحث وہ نہیں، اس پہ میں جو بولنا تو ہم پہلے بول چکے ہیں۔ تو حج پہ میرے ہی ساتھ اسی علاقے کے ایک ہمارے ساتھ ہماری کمرے میں ایک برادر تھے۔ اب ہم لوگوں کا روزانہ فون آتا تھا، جاتا تھا، کتنے دن تک حج پہ رہے، کوئی رابطہ ہی نہیں کہ بیوی کہاں ہے، بچے کہاں ہیں، ان کے یہاں نواسا پیدا ہوا تھا، پیدا ہوا، کیا ہوا، کیسا ہوا، کچھ نہیں۔ بعد میں 6 مہینے تک سب بند، نیٹ بند، فون بند، موبائل بند، لوکل لینڈ لائن فون بند، پڑوسی کی کچھ خبر نہیں، رشتہ داروں کی کچھ خبر نہیں، پڑوسی کے پاس بھی نہیں جا سکتے کہ باہر فوج لگی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور ہم بڑے ہی سکون سے کربلا مناتے رہے، حسین ابن علی کا ذکر کرتے رہے۔ جب کہا کہ بھئی کچھ بولیں یہاں پر، تو ممبر پہ بولنا تو دور کی بات ہے، میٹنگ میں بھی بولنے کو تیار نہیں ہوئے بعد میں، تو پھر ہم کون سی کربلا منا رہے تھے؟
اگر ظلم کے خلاف ہم اتنا بھی بول نہ پائیں، ظلم کے خلاف تو بولیں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ کیا ہٹا، کیا گیا، کیا رہے، کیا نہ رہے، کیا جڑے، کیا یہ مسائل ہمارے ابھی نہیں ہیں، لیکن جو ظلم ہو رہا ہے ظلم کے خلاف تو انسان بولے۔ اتنے سالوں سے کربلا کا ذکر کر رہے تھے، تو کون سی کربلا کا ذکر کر رہے تھے جس میں ظلم کے خلاف ایک لفظ بولنے کی طاقت نہ رہی؟ آپ بھی تھوڑا پریشان ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے، میں نے اسی وقت بولا تھا تو لوگ پریشان ہونے لگے، میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، اگر کوئی مشکل ہوگی تو بولنے والے کو ہوگی، آپ کو نہیں ہوگی کوئی، ہے نا؟ تو کربلا ہے اس لیے کہ انسان خوفزدہ نہیں ہو، انسان بے حس نہیں ہو، انسان بے غیرت نہیں ہو۔ جو بے غیرت تھے وہ کوفے میں بیٹھے رہ گئے، لیکن جو غیرت دار تھے وہ 91 سال کا مسلم ابن اسجع کربلا آ گئے، 84 سال کے حبیب ابن مظاہر اٹھ کے کربلا آ گئے۔ کون لائی؟ غیرت لائی، چھین اٹھا کے لائی۔ اس حالت میں بیٹھا ہی نہیں جا سکتا، غیرت انہیں اٹھا کے لائی۔ زہیرقین بہت بچ بچ کے جا رہے تھے، ان کی غیرت کی وہ رمق حرکت نہیں کر رہی تھی، لیکن حسین ابن علی کے کلمات نے ان کی غیرت کو بیدار کر دیا۔ کہا پھر کوئی پرواہ نہیں، بی بی میں تجھے طلاق دے دوں، یہ بہتر ہوگا کہ میرے بعد تجھے لوگ پریشان نہ کر۔ نہیں، مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم شہید ہونے جا رہے ہو تو ہم بھی حسین ابن علی کی بیویوں کے ساتھ ہوں گے۔ کہاں سے انسان کی غیرت جاگ جائے؟ میں کیا اب زیادہ گفتگو نہیں کروں عزیزو، کہاں سے انسان کی غیرت جاگ جائے؟ حر کتنی دیر تک بے غیرت بنا رہتا؟ یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میں نے حر کو بے غیرت کہہ دی۔ کب تک حر بے غیرت رہتا؟ یزید کا سپاہی بن گیا، ابن زیاد کے لشکر کا سپہ سالار بن گیا، ابھی غیرت نہیں جاگ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غفلت میں ہے، دیکھیں توجہ کرے، وجہ یہ ہے کہ غفلت میں ہے، نہیں جان رہا ہے کہاں جا رہا ہوں، کس کے مقابل میں جا رہا ہوں، کیا جرم کر رہا ہوں۔ لیکن جب حسین ابن علی کا چہرہ دیکھ لیا، جب حسین ابن علی کی زیارت کر لی، جب حسین ابن علی کی عبادت دیکھ لی، جب حسین ابن علی کا کرم دیکھ لیا، جب حسین ابن علی کی رحمت دیکھ لی، جب حسین ابن علی کی رات دیکھ لی، جب حسین ابن علی کا دن دیکھ لیا، جب حسین ابن علی کے سجدے دیکھ لیے، جب حسین ابن علی کو رسول اللہ کا مجسم تصویر دیکھ لی، رسول اللہ کی مجسم تصویر جب دیکھ لی، تو کب تک بے غیرت رہ سکتا ہے کوئی؟ اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ اتنی بے غیرتی کا سفر طے کرنے کے بعد انسان کے اندر غیرت جاگ جائے۔ اور کربلا اسی لیے ہے کہ انسان کی غیرت کو ابھار دے، یہ مجلسیں بھی اسی لیے، غفلت میں پڑے کے ہوئے لوگوں میں غیرت پیدا کر دے، بے غیرت بن کے نہ رہے۔ قوم کی حالت، گھر کی حالت، لوگوں کی حالت، بچوں کی حالت، پڑھائی کی حالت، تعلیم کی حالت، سماج کی حالت، یہ ساری حالت ہو، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، چلو ٹھیک ہے جیسے گزر رہا ہے، لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہونے دیں، اسی پر راضی رہیں۔ نہیں، کربلا ظلم کے خلاف آواز، موضوع ہمارا یہی ہے۔ روزانہ موضوع نہیں، ایک ہی موضوع بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر ایک محرم میں اگر کربلا کی ایک عظمت ہم سمجھ لیں، چونکہ ہم کربلا کے مصائب تو لیتے ہیں، کربلا کے فضائل لے ہی نہیں پاتے، ہماری مشکل یہ ہے، فضائل کربلا کے نہیں پڑھے جاتے آپ کے سامنے نا۔ کربلا کو اٹھا کے رکھا ہوا آخر کے چند منٹ مصائب کے لیے رولا کے، تاکہ ہمیں جنت مل جائے۔ جنت تو اس وقت ملے گی جب یہ زندگی کربلائی ہو جائے، اور کربلائی زندگی مصائب سے نہیں ہوتی، کربلائی زندگی کربلا کے فضائل سے ہوتی ہے۔ توجہ کریں گے، ہاں مصائب میں اتنا ضرور اثر ہوتا ہے کہ مصائب سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، جب دل نرم ہو جاتا ہے تو کربلائی فضائل پیدا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نرم دل میں باتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب دل نرم ہوتا ہے، سخت دل ہوتا ہے، رسول اللہ بھی کہتے رہے نہیں سنتے، ہے نا؟ دل میں اگر سختی ہے، رسول اللہ 23 سال تک بولتے رہے، لیکن جو منافقین تھے، سخت والے منافقین، کچھ لوگ تھے وہ پلٹ آئے، بہت سارے ہیں، یہ آپ کو نہیں پڑھا جاتا آپ کے سامنے، بہت سارے منافقین پلٹ آئے، اور رسول اللہ اسی لیے منافقین کا نام ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، کہتے تھے نہیں انہوں نے بیان کر دوں، کون آپ کے اونٹ کو اسکا رہا تھا گرانے کے لیے، کہ نہیں خاموش رہو، بیان نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، رسول اللہ کے چہرے سے بھی اظہار نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟
اس لیے کہ رسول اللہ ان کو موقع دیتے تھے کہ شاید تم پلٹ جاؤ. یہ کرم ہے رسول اللہ، موقع دیتے تھے. تم ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید تم پلٹ جاؤ، اور پلٹ بھی گئے. بہت سارے لوگ حتیٰ میدان جنگ میں رسول اللہ کو بیچ راستے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور کمزوری کے سبب بنے تھے، لشکر میں کمزوری پیدا کی تھی، لیکن بعد میں اگر توبہ کی، خود کو باندھ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی. اللہ کا فرشتہ ہے کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا، اب تم بھی معاف کرو، معاف کرو. رسول اللہ نے بائیکاٹ کر دیا تھا کہ اس سے کوئی بات نہیں کرے، کیونکہ جنگ میں چھوڑ کے آیا ہے. جنگ میں چھوڑ کے آنا یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے. بائیکاٹ کر دیا. بیوی بھی جا کر اس کو کھانا پکا کے دے دیتی، بولتی نہیں تھی. اللہ اکبر. اس طرح مطیع ہونا رسول اللہ کا. یہ نہیں کہ رسول اللہ نے مسجد میں کہا ہے مسجد میں نہیں بولیں گے، یہ تو ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. اطاعت اسے کہتے ہیں، ولایت کی اطاعت اسے کہتے ہیں. اب ولایت ہم کہہ رہے ہیں، آپ شاید چونک رہے ہیں کہ ولایت تو امام علی کے لیے ہے. نہیں، امام علی کے لیے بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ رسول اللہ نے امام علی کو ولی بنایا ہے، اور یہ کہہ کے بنایا کہ من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں. ابھی ہمارے ذاکروں کی مشکل ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسا بتایا ہے کہ ولایت کے نام پہ رسول اللہ ہم کو یاد ہی نہیں آتے. کچھ لوگوں نے فہذا علی مولا چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے من کن تو مولا چھوڑ دیا، ہے نا؟ اگر آپ کی یہ حالت ہو تو تبدیل کریں اس حالت کو، یہ بھی تغیر کریں. یہاں بھی تبدیلی ضروری ہے. آدھی ولایت کہیں نہیں چلے گی. اگر کوئی من کن تو مولا ہو پکڑ کے بیٹھا رہے کہ رسول اللہ تو میرے مولا ہیں، رسول اللہ میرے آقا ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے. فہذا علی مولا، علی کو بھی تو دیکھو. اور کوئی علی کو مولا سمجھ رہا ہے لیکن رسول اللہ تک ولایت جا ہی نہیں پا رہی ہے، اور بڑا فخر بھی کر رہا ہے کہ علی کو مولا مانتے. علی کو مولا مانتے، علی کے مولا ہے. علی کا مولا ہونا بھی وہیں ملے گا جب رسول اللہ کو مولا مان لو گے، ورنہ مل ہی نہیں سکتا. اگر رسول اللہ کی ولایت نہیں سمجھ میں آئی تو علی کی ولایت سمجھ ہی میں نہیں آ سکتی. اور رسول اللہ اور امام علی کی ولایت یہ سب اللہ کی ولایت سے ہے. اگر اللہ کی ولایت کو نہیں سمجھے تو رسول اللہ کی ولایت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ایک پورا موضوع، اس پہ پوری تقریریں کی ہیں میں نے. قرآن میں آیتیں موجود ہیں، آپ پڑھتے بھی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے. انما ولیکم اللہ، بے شک میں ولی ہوں. بعد میں رسول ولی ہیں، بعد میں زکوٰۃ دینے والا حالت رکوع میں ولی ہے. لیکن ولایت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ولایت کا آغاز اللہ کی ذات ہے. ذاتاً ولی اللہ ہے، اللہ نے دیا ہے. جیسے رزق اصل میں اللہ کا ہے، اللہ دیتا ہے رزق، ویسے ولایت اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے. اللہ جسے حاکم بنا دیتے ہے نا، تو وہ ولایت ہے. تو میں کہاں عرض کر رہا تھا، میں واپس پلٹتا ہوں. یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے کبھی عرض کیا جائے گا کہ غیرت اگر نہیں ہے انسان میں، تغییر نہیں ہے، اگر تبدیلی نہیں ہے تو پھر کربلا اسے سمجھ میں نہیں آ سکتی. ڈرے ہوئے خوفزدہ انسان کو کہاں سے کربلا سمجھ میں آئے گی؟ وہاں تو شب عاشور میں 13 برس کا بچہ اس طرح شوق شہادت رکھتا ہے، اور یہاں ہم تنہائی میں اندر بیٹھ کے بھی ڈرے ہوئے ہیں، تو کہاں سے ہم کربلا سیکھیں گے؟ خوفزدہ لوگ کہاں کربلا کی. یہ ہے کربلا کی فضیلتیں. میں فضیلت بیان کر رہا تھا. کربلا کی فضیلتوں سے معاشرے بنتے ہیں. مصائب سے ضرور جنت بنتی ہے، فضیلتوں سے معاشرے بنتے ہیں. کیوں؟ میں ایک جملہ جلدی کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، مصائب پڑھو، یعنی آگے نہیں بڑھوں، مصائب پڑھ دوں. کربلا کے جتنے بھی مصائب ہیں وہ کس کی طرف سے پتہ ہے؟ میں پھر یہاں سوچنے والا جملہ کہنے جا رہا ہوں. کربلا کے جتنے بھی مصائب ہیں، مصائب جو ہے وہ یزید کی طرف سے ہے نا، مصائب ابن زیاد کی طرف سے، مصائب شمر کی طرف سے ہیں، عمر سعد کی طرف سے ہیں، خولی کی طرف سے ہیں، حرملہ کی طرف سے ہیں، عبداللہ ابن سران کی طرف سے ہیں، حسین ابن نمیر کی طرف سے. مصائب ان کی طرف سے. مصائب ظالموں کی طرف سے ہیں. فضائل کس کی طرف سے ہیں؟ فضائل حبیب نے مظاہر کی طرف سے، فضائل مسلم نے اوسجا کی طرف سے، فضائل ابوالفضل عباس کی طرف سے، فضائل علی اکبر کے ہیں. تو ہم صرف وہی لیں گے جو ان ظالموں نے ہم کو دیا ہوا ہے، وہ بھی جانے وہ لازم ہے.
تاکہ ان ظالموں کو پہچانے، تاکہ اس وقت کے ظالموں کو پہچان کے آج کے ظالموں کو پہچانے. اس لیے لازم ہے، وہ بھی لازم ہے، لیکن فقط وہ کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح مصائب کربلا کا لازم ہے اسی طرح کربلا کے فضائل بھی لازم ہیں، کیونکہ کربلا کے فضائل سے قومیں بنتی ہیں، کربلا کے فضائل سے محسن حججی بنتے ہیں، کربلا کے فضائل سے قاسم سلیمانی بنتے ہیں، کربلا کے فضائل سے حسن نصر اللہ بنتے ہیں، کربلا کے فضائل سے امام خمینی بنتے ہیں، کربلا کے فضائل سے رہبر بنتے ہیں، کربلا کے فضائل سے سیستانی آیت اللہ سیستانی. یہ فضیلتوں سے انسان بنتا ہے. مصائب رونے کی حالت میں اپنے دل کو نرم کرے، جب دل نرم ہو جائے تو کربلا کی فضیلتیں لینا شروع کر دے. سمجھو گی آپ نے راز یہ. اور ایک فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کروں. کیا؟ کربلا کی فضیلت یہ ہے کہ کربلا ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے. یہی ہمارا موضوع ہے، یہ کربلا کی فضیلت ہے. یہ نہیں کہ ظالم مار رہے ہیں تو آؤ مجھے مار لو، ہم تو آئے ہی مار کھانے کے لیے. بعض لوگ یہ تصور پیش کرتے، آؤ مجھے مارو، آؤ مجھے قتل کر دو، آؤ میرے بچوں کو قتل کر دو. اگر صرف مرنا ہی تھا، مرنا یعنی شہید ہوئی ہونا تھا، اگر صرف قتل ہی ہونا تھا تو بس شام غریباں شب عاشور میں حملہ ہونے جا رہا تھا، تھوڑی دیر کی جنگ ہوتی اور سب لوگ شہید ہو جاتے. پھر ایک رات اور ایک دن کی پیاس اور کیوں برداشت کرتے؟ 72 لوگ اتنے بڑے لشکر کے مقابل میں ایک دن تک کیوں جنگ کرتے رہے؟ کیونکہ اسی جنگ میں بہت ساری فضیلتیں ابھر کے سامنے آتی ہیں، اور وہ فضیلتیں ہیں جو آج ہمارے جوان کو کربلائی بنا رہی ہیں. وہ ہماری ضرورت ہے. مصائب میں نے کل عرض کیا کہ جتنا بھی گریا کیا جائے حق ادا نہیں ہوگا. آنسو کا دریا بہا دیا جائے، مصائب کا بھی ہم ادا نہیں کرتے. مصائب بھی چیخنے چلانے پہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اصل مصائب اگر پیش کیے تو بہت سارے لوگ رو نہیں پاتے، چونکہ مصائب کے لیے دل آمادہ نہیں ہے. ابھی مصائب کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے، وہ بھی حق ادا کرنا ہے. مصائب بھی لازم ہے، لیکن عزیزو مصائب کے سائے میں، آنسوؤں کے سائے میں جب ہم تک کربلا کی فضیلتیں آنا شروع ہو جائے تو معاشرے بننا شروع ہوتے ہیں، کربلائی معاشرے. اور ہماری دنیا کو کربلائی معاشروں کی ضرورت ہے، کربلائی لوگوں کی ضرورت ہے. صرف ہمیں نہیں، ہمارے ملک کو بھی ضرورت ہے. یہ ظلم اتنا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اگر کچھ کربلائی لوگ موجود ہوتے تو کم سے کم ان ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے. ایک فضیلت تو کربلا کی زندہ ہوتی نا، کربلا کی ایک فضیلت تو زندہ ہوتی. میں یہ عرض کر رہا تھا اگر ایک سال میں، پورے ایک سال میں صرف کربلا کی ایک فضیلت بھی زندہ کر لیں، جو چند سالوں میں ہمارے تمام معاشروں میں کربلا کی بہت ساری فضیلتیں نظر آنا شروع ہو جائیں. ہمارے معاشرے فضائل سے بھر جائیں گے. ہمارا صرف ممبر پہ فضائل نہیں ہوگا، لوگوں کی زندگی میں فضائل ہی فضائل نظر آ رہے ہو. تو جو ہوگا آپ نے، اور ممبر ہوتا ہی اس لیے تاکہ زندگی میں فضائل پیدا ہو جائے. غیرت تھی ان میں، معاف کیجیے اگر وقت زیادہ ہو گیا، غیرت تھی ان میں اس لیے آ گئے. اور آنے کے بعد نگاہیں دیکھ رہی ہیں، زہیر تمہیں تو ادھر ہونا چاہیے، تم ادھر کا کیا کر رہے ہو، تمہیں تو ادھر ہونا چاہیے تھا. چونکہ زہیر مشہور تھے، زہیر کو سب جانتے تھے کہ یہ خلیفہ سوم کے سپورٹر تھے، عثمانی المسلک تھے. اسی لیے حسین ابن علی سے ملنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، دور دور اپنے خیمے لگا رہے تھے اور اس طرح وقت گزار دینا چاہ رہے تھے. اور کہیں سے راستہ الگ کر کے، جو کہ پہلے تو اتنے سارے راستے نہیں ہوا کرتے تھے، کہیں جہاں بھی راستہ الگ ہو نکل جانا چاہتے تھے. تو جب زہیر ابن قین کو لوگوں نے حسین ابن علی کے لشکر میں دیکھا تو ادھر سے باقاعدہ کہا، یہ مقتل میں جملہ موجود ہے، زہیر تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ زہیر تمہاری جگہ تو وہاں نہیں ہے. جب تک زہیر میں غیرت کا فقدان تھا، فقدان سمجھ رہے ہیں نا، جب تک زہیر میں غیرت نہیں تھی تب تک بچ کے جا رہے تھے. جب حسین ابن علی نے غیرت پیدا کر دی تو اب تیر کھانے کے لیے مقتل میں آ گئے، ہے نا. ابھی پہلے جا رہے تھے، ملنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، کسی بھی طرح سے ملنا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ جب حسین ابن علی کو نماز پڑھنی ہوئی تو کہا زہیر کھڑے ہو جاؤ. زہیر آ کر کھڑے ہو گئے.
زہیر، میں یہاں پہ زہیر کے زیادہ فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں، مصائب پہ آ چکا ہوں، لیکن اتنا جان لے عزیزو کہ 12-14 دنوں میں، یہ صرف چند دنوں کا ساتھ تھا، حر کا اور زہیر کے ساتھ کتنے دنوں کا تھا؟ یہ چند دنوں کا ساتھ تھا۔ ان چند دنوں کے ساتھ میں زہیر نے اتنا اپنے مقام کو بلند کر لیا، فضیلتوں میں اتنا بلند ہو گئے، اتنی تیز رفتار فضیلتوں کا سفر طے کیا حسین ابن علی کے ساتھ کہ حتیٰ مقتل معتبر کتابوں میں اٹھا کے دیکھیں کہ اصحاب میں جہاں جہاں تمام اصحاب میں سب سے پہلے اگر نام آتا ہے تو حبیب بن مظاہر کا، اور دوسرا نام زہیر قین کا، یہ جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ اگر آپ وہ مقتل ایک مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کوئی بھی ایک معتبر کتاب۔ زہیر قین چند دنوں میں، اس کی وضاحت میں بہت تفصیل سے 1-2 مجلس میں پہلے کبھی کر چکا ہوں، کہیں پر ابھی نہیں کر رہا ہوں، کہ فضیلتوں کا سفر کتنی تیز طے ہوتا ہے اور حسین ابن علی کے ساتھ کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اور ہمیں اتنے دن حسین ابن علی کے ساتھ رکھا بھی اسی لیے جاتا ہے مجلسوں کے ذریعے سے، کہ تاکہ ان مجلسوں کے ذریعے سے فضیلتوں کا سفر طے کر لے انسان، کیونکہ چند دن زہیر ساتھ رہے، چند دن حر ساتھ رہے تو فضیلتوں کا اتنا سفر طے کر لے گئے کہ حتیٰ شب عاشور میں جا کر ابوالفضل عباس کو کنارے لے جا کے کہتے ہیں، اے عباس تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کس دن کے لیے آمادہ کیا گیا؟ اللہ اکبر، کہاں پہ پہنچے، کہاں تک اپنے آپ کو پہنچایا۔ کچھ لوگ آہستہ آہستہ سفر طے کرتے ہیں، بہت دھیرا سفر طے کرتے ہیں، سائیکل سے چل رہے ہوتے ہیں، بیل گاڑی سے چل رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ فلائٹ سے تیز رفتار چلے جاتے ہیں، یہ زمین کا سفر ہوتا ہے۔ اسی طرح فضیلتوں کا سفر ہوتا ہے، کچھ لوگ زندگی میں کوئی ایک فضیلت مل جاتی ہے اسی کا ڈنکا پیٹتے رہتے ہیں، میں نے یہ پڑھ لیا، میں نے وہ پڑھ لیا، جھوٹی چیزیں، بیکار کی چیزیں۔ اور کچھ لوگ صرف 12 دنوں میں فضیلتوں کے ایسے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ حبیب کے برابر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حسین ابن علی کے لشکر کے میمنے کا علم زہیر کو دیا جا رہا ہے، میمنہ یعنی داہنی طرف کے لشکر، اور بائیں طرف کے لشکر کا علم حبیب نے مظاہر کو دیا جا رہا ہے۔ قلب لشکر اور سردار لشکر ابوالفضل العباس ہے۔ تو یہ کتنے دن میں طے کیا؟ یہ کربلا کی بہت بڑی فضیلت ہے، تیز رفتار فضیلتوں کا سفر طے کرنا۔ عرض کیا کربلا میں بہت فضیلتیں ہیں، کربلا فضیلتوں کا سرمایہ ہے۔ یہ میں خدا کی قسم، جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ کسی تاریخ میں، آدم سے لے کے آج تک کی تاریخ میں، کہیں پر ایک ساتھ اتنی فضیلتیں نظر نہیں آئیں جتنا کربلا میں نظر آئیں۔ ہم نے تو کربلا میں فقط مصائب دیکھا، کربلا کے فضائل کب دیکھے جائیں گے؟ اسی لیے ہماری قوم بے فضیلت بن کے رہ گئی ہے۔ ایک دن میں اتنی فضیلتیں، 13 سال کے بچے اور 10 سال کے بچوں سے لے کے 91 سال کے مسلم ابن اوسجا تک اتنی فضیلتیں، گھر میں بیٹھی بیویوں سے 4 برس کی بچی سے لے کر 56 سال کی جناب زینب تک اتنی فضیلتیں۔ صرف کربلا کی فضیلتیں تو دیکھیں، اتنے فضائل کربلا میں۔ یہ رہبر انقلاب نے ایک جملہ بیان کیا تھا، کتاب میں لکھا ہوا، میں نے 12-13 سال پہلے پڑھا تھا کبھی، کہ اگر کربلا کی صرف بہت بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی جائیں، فضیلتوں کے معیار بڑے بڑے، اگر بہت بڑے بڑے فضیلتوں کے معیار بیان کیا جائے تو 100 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ایک ایک فضیلت پہ اگر ایک ایک اشرہ پڑھا جائے تو 100 اشرے پڑھے جائیں، اگر ایک ایک فضیلت پہ ایک ایک مجلس پڑھی جائے تو کم سے کم 10 مجلسیں کربلا کی فضیلتوں میں پڑھی جائیں، ہے نا۔ وہ ایک ایسا انسان کہہ رہا ہے کہ جو فضیلتوں کو چکھ چکا ہے، جو فضیلتوں کو جانتا ہے، جس نے فضیلتوں کا سفر طے کیا۔ ہم جیسے بے فضیلت لوگ کیا سمجھیں گے، کتنا بیان کریں گے؟ جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے، جو ظالموں کے مقابلے میں 60-70 سال سے کھڑے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ظلم کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو 10 دن میں کربلا کی ایک فضیلت صرف بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حبیب نے مظاہر کیسے کھڑے ہوئے، زہیر کیسے کھڑے ہوئے۔ جب کہا کہ نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی تو حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ چلو آج خیمے میں نماز پڑھ لیتے ہیں تھوڑے سے لوگ۔ اللہ اکبر، مسجد قریب ہو، لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں، امام نے یہ نہیں کہا کہ خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، لوگ کم بچے ہیں۔ ظہر کے وقت کتنے لوگ بچے تھے؟ ظہر کے لوگ تو 72 لوگ نہیں رہ گئے تھے۔ پہلے حملے میں 48 لوگ شہید ہو گئے جب تیروں کا حملہ ہوا تھا، اس کے بعد مسلسل شہادتیں ہو رہی تھی۔ اب ظہر کے وقت میں حسین ابن علی کے پاس 24-25 لوگوں سے زیادہ نہیں تھے،
اتنے تھوڑے سے لوگوں کو لے کر مقتل میں کھڑے حسین ابن علی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ جاؤ تھوڑا تھوڑا کر کے نماز پڑھ کے آتے رہو، خطرہ بہت زیادہ ہے، کچھ لوگ نماز پڑھیں کچھ لوگ بیٹھے رہیں، اچھا چلو خیمے میں نماز پڑھ لو. لیکن نہیں، حق کو اگر روکا جائے تو وہیں پر حق انجام دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ مقتل میں کھڑے ہوئے اور زہیر سامنے کھڑے ہوئے. سعید، بعض روایتوں میں سعید، ایک نام اور بھی آتا ہے مقتل میں، لیکن سعید کے مشہور نام ہے. سعید سامنے کھڑے ہوئے، زہیر سامنے کھڑے ہوئے. میں یہیں پہ مصائب بھی آخری منزل تک لے جاؤں گا، کچھ اور پڑھنا تھا لیکن اب وقت نہیں رہا. زہیر کھڑے ہوئے، سعید کھڑے ہوئے، حسین ابن علی نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر سے تیر چل رہا ہے. دشمن کی کوشش یہ ہے کہ حسین کو یہاں نماز پڑھنے نہ دی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دے کر لائے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ حسین ابن علی کو میدان میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، کیونکہ اگر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں گے تو ممکن ہمارا دھوکہ بیکار ہو جائے. ہوا بھی، بعد میں اثر بھی ہوا. ابھی میں نہیں پڑھوں گا اس کو. نہیں چاہتے تھے. اور حسین ابن علی مقتل ہی میں نماز پڑھنے، تاکہ اس نماز کے ذریعے سے جو حجت اب بھی باقی رہے گی حجت تمام ہو جائے. امام نے خطبے سے بھی حجت تمام کر دی تھی، اب نماز قائم کر کے حجت تمام کر رہے ہیں. حسین ابن علی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سے تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی. جب تیر چلتے ہیں اور تیر سنسناتا ہوا آتا ہے اور جسم میں چبھتا ہے، جسم کی ہڈیوں کو توڑتا ہے، سینے کی ہڈی، ہاتھ کی ہڈی، پیر کی ہڈی، کہیں جا کے چبھتا ہے، اور ایک جسم میں تیر چبھ کے وہ درد مچا رہا ہے، درد سے تکلیف ہو رہی ہے. اب دوسرا تیر آنے جا رہا ہے، دیکھو تیسرا آ رہا ہے، دیکھو چوتھا آ رہا ہے. کہنا بہت آسان ہے عزیزو، لیکن تیروں کے اوپر تیر کھاتے رہنا. کمزور انسان ہوتے ہیں 2-4 تیر کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں، اور کمزور ہوتے ہیں تو ان کو بہانہ مل جاتا ہے کہ میں تیر کہاں تک روکوں گا، زمین پہ گر گئے تاکہ شاید کم تیر لگے. لیکن کربلا میں کمزور لوگ نہیں آئے تھے. کربلا کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، میں اس پہ بیان نہیں کر پاؤں گا. کربلا میں کمزور لوگ نہیں آئے تھے، کربلا میں ارادے کے مضبوط لوگ آئے تھے. یہ جو ارادے کر کر کے توڑتے ہیں، یہ کربلائی ہونے میں بھی بہت راستہ واقعی ہے. آج ارادہ کیا کل ٹوٹا، آج یہ ارادہ کیا کل ٹوٹا، آج پڑھنے کا ارادہ کیا توڑ دیا. مصائب میں بھی فضائل ضروری ہیں تاکہ اتریں دل میں. آج نماز کا ارادہ کیا توڑ دیا، آج فلاں اچھے کام کا ارادہ کیا توڑ دیا، آج نیکی کرنے کا ارادہ توڑ دیا. کمزور لوگ ارادے توڑتے رہتے ہیں، لیکن مضبوط لوگ کبھی اپنے ارادے نہیں توڑتے. مضبوط لوگ کھڑے ہیں، تیر پہ تیر آ رہا ہے، ہر تیر ارادہ توڑنے کے لیے کافی ہے، لیکن سب کے ارادے ٹوٹ سکتے ہیں. زہیر کا ارادہ کہاں ٹوٹے گا؟ سب کے ارادے ٹوٹ سکتے ہیں، سعید کا ارادہ کہاں ٹوٹے گا؟ جب تک حسین ابن علی کی نماز چلتی رہے گی. زہیر کی دعا یہ ہے کہ ہمارے جسم ہمارے قدموں پہ کھڑا رہے، ہم گرنے نہ پائیں. ہم خود تو نہیں گریں گے، لیکن اتنا تیر لگ جائے کہ انسان مجبور ہو کے گر جائے. تیر نہیں، تیر جس کو روکنا ہے، جو تیر اگر سر میں لگ جائے یا سینے میں لگ جائے تو آدمی گر جائے گا. تو بس ساری کوشش یہ ہے کہ سینے میں کوئی تیر نہ لگنے پائے، سر میں کوئی تیر نہ لگنے پائے. اس کو تیر روک رہے، باقی جو تیر جہاں لگ رہا ہے لگنے دو، جس میں تیر لگ رہا ہے لگنے دو. لیکن میں کھڑا رہوں گا جب تک کہ حسین ابن علی کی نماز ہوتی رہے گی. اور جب پوری نماز ہو گئی تو نماز پڑھ لینے کے بعد کیا انہیں یہ حق نہیں تھا کہ کہتے کہ میرے آقا میں نے آپ کو نماز پڑھا دی؟ سنیں اس کے غور سے عزیزو. ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے بڑے فخر کرتے ہیں، یہ مجلس کر دی، یہ تبرک بانٹ دیا، یہ فرش عزا بچھا دیا، اتنی مجلس پڑھ کے آ گئے، اتنا ذکر کر لیا، کیا کیا کر لیا. اللہ اکبر. وہ جو اتنے تیر کھائے ہوئے تھے، اتنا تیر کھانے کے بعد مسکرا کے کہتے اے میرے آقا بڑی خوشی ہے کہ میں کھڑا ہو گیا، آپ نے نماز پڑھ لی، میں نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے اتنے تیر کھا لیے. لیکن یہ کچھ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چھوٹے دل کے لوگ نہیں تھے، وہ بہت بڑے دل کے لوگ تھے. اس لیے جب حسین ابن علی سعید کے سرحانے پہنچے، زہیر تو ابھی بھی میدان میں گئے اور جا کے جنگ کی باقاعدہ، لیکن سعید اتنے تیر کھا چکے تھے. جب حسین سرحانے پہنچے تو حسین ابن علی کے سرحانے دیکھ کر سعید نے فقط ایک جملہ کہا، اوفیت بعہدی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول اللہ مجھے اتنا بتا دیں کہ میں نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ اوفیت بعہدی، کیا میں نے عہد پورا کر دیا؟
کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ اتنے تیر کھانے کے بعد ان کو یہی احساس ہے کہ حسین بن علی کا حق تو اس سے بھی زیادہ بنتا ہے، میں نے کیا کیا؟ میں نے صرف تیر کھائے ہیں۔ حسین نے سینے سے لگایا، اے سعید تم تو مجھ سے پہلے جنت کی طرف سے دھار رہے ہو، جاؤ خدا حافظ، میرے نانا کو سلام کہنا، حسین بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہمیں راہ حسین ابن علی پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں اس بے غیرتی کی دنیا میں ہمیں غیرت داروں میں قرار دے، پروردگار ہمیں دین پر، اسلام پر، قرآن کے لیے، اہل بیت کے لیے، عزاداری کے لیے ہمارے اندر غیرت پیدا فرما، پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر شکل میں عزائے حسین ابن علی کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمارا انہی معمولی اعمال کو، ہماری انہی تمام کوتاہیوں کے ساتھ ہماری مجلسوں کو، ہمارے ذکر کو، ہمارے فرش ادا کو قبول فرما، پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام خاص کر آیت اللہ سستانی رحمۃ اللہ علیہ رہبر انقلاب جو اس پورے لشکر حق کے باطل کے مقابل میں سپہ سالار ہے، اس مجاہد بوڑھے مجاہد کو طول عمر عطا فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد